نکاح کے بعد میں آج تک تمہارے قریب نہیں آیا۔ اس عنایا کو کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ منکوحہ ہو منکوحہ بن کے رہو، ورنہ جنونیت پر اتر آیا نا تو سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملے گی۔ اسے سختی سے بازو سے جکڑے دبا دبا چلایا، چھوڑو میرا ہاتھ، میرا دماغ خراب نہیں کہ اس عنایا سے اس قسم کی کوئی بکواس کروں، اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے کہ تم میرے قریب آؤ۔ وہ بھی زہر خند لہجے میں بولی، قریب تو میں آؤں گا، اور اتنا قریب آؤں گا کہ تمہارے جسم سے تمہاری روح میں سما جاؤں گا، اتنی بے دردی سے تم میں سرایت کروں گا کہ تمہارا روم روم کانپ اٹھے گا۔ اس کی باتیں سنتی شنایا کے دماغ کا فیوز اڑا۔ تم مردوں کو ایک ہی تو کام آتا ہے، نکاح کے نام پر لڑکیوں کا ریپ کر دو، سیدھا گھس جاؤ ان کے اندر، ان کو ان کی مرضی کے بنا ان سے اپنا حق لے لو، خود کو سیٹسفائی کر لو اور اگلی بندی جائے بھاڑ میں۔ وہ بولی تو بولتی چلے گی۔ حمین تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی زبان کی تیزی آج ہی تو دیکھی تھی، ورنہ 2 ماہ سے وہ اس کے نگاہ میں تھی۔ نکاح سے پہلے تو بس سلام دعا تک تھی بات، نکاح کے بعد تھوڑی بہت بات چیت ہونے لگی تھی، لیکن زیادہ گہرائی سے نہیں۔ لیکن پچھلے ایک ہفتے سے دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہوئے تھے، ایک ہی یونی میں تھے۔ شنایا کا 3rd ایئر تھا تو حمین کی ڈگری کمپلیٹ ہونے والی تھی۔ اس کے بعد وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے ابروڈ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شنایا سے نکاح اس کے دادا جان کی مرضی تھی۔ 2 ماہ پہلے ان کا انتقال ہوا تھا اور انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا، اپنے پوتے حمین اور نوازی شنایا کا نکاح کروا دیا۔ دونوں خاندانوں میں جہاں بے حد محبت تھی، وہیں شنایا اور حمین میں انتہا کا غصہ، نفرت و حقارت تھی۔ دونوں نکاح کے بعد بالکل چپ سے ہو گئے، اپنے اپنے اندر کا غصہ دبائے رکھا۔ حفیظ صاحب کی اچانک ڈیتھ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ سب سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور شنایا کی تو ان میں جان بستی تھی۔ اپنے بابا کی وفات کے بعد شفقت بھرا سایہ اس نے اپنے نانا کی آغوش میں پایا تھا، جو اب وہ بھی چھن گیا تھا۔ لیکن جاتے جاتے وہ ان کے سر پر حمین کو چھوڑ گئے تھے، جسے سب سے زیادہ خود سے پیار تھا۔ وہ اتنا خود پسند تھا کہ شنایا کو اس سے چڑ آنے لگی تھی۔ یہی باتیں آج یونی میں چل رہی تھی کہ وہ شنایا کی طرف دیکھتا ہے یا نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اب تک کس وز تو ہو گئی ہوگی۔ عنایا اس کی کزن بھی تھی اور دوست کے روپ میں چھپی دشمن بھی۔ ایسا کچھ نہیں عنایا، ہم آج تک بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے۔ باتوں باتوں میں شنایا کے منہ سے نکل گیا۔ اس کا انٹینس غلط نہیں تھا، لیکن بات کو توڑ مروڑ کے حمین کے سامنے رکھنے والی عنایا تھی۔ کیا کہا؟ پھر سے کرو بکواس، یہ اتنی بےہودہ باتیں کہاں سے سیکھی تم نے؟ اب کی بار حمین کو اس کی باتوں پر شوق ہی لگا۔ چھوڑو مجھے، ہٹو پیچھے۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کے تنگ گوشہ میں تھے، جہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ حمین اسے درخت کے اوٹ میں لیے کھڑا سخت تیور سے گھور رہا تھا۔ ابھی صرف 20 کی ہو اور ریپ کا بھی پتہ ہے، اندر گھسنے کا بھی پتہ ہے، تم تو بہت پہنچی ہوئی چیز ہو۔ وہ طنزیہ اس پر اپنی نظریں گھاڑتا بولا، 20 سال کا مجھے دانے دے رہے ہو؟ تم تو مجھ سے 4 سال بڑے ہو، تمہیں تو مجھ سے بھی زیادہ نالج ہوگا۔ وہ بھی دو بدو بولی۔ اس کا یہ کانفیڈینس ہی تو تھا جو اسے پورے خاندان میں سب سے الگ اور منفرد بناتا تھا۔ مجھے اس نالج کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسی رخصتی ہوگی تو تمہارے 14 طبق روشن نہ کیے تو میرا نام بھی حمین سلطان نہیں۔ وہ دان کچکچاتے بولتا وہاں سے باہر نکلا کہ اسے درختوں کے پاس دوسرے جھنڈ میں کاشف نظر آیا، جو کسی لڑکی کے ساتھ فرینچ کس کرنے میں مصروف تھا۔ حمین نے سر نفی میں جھٹکتے یہ منظر دیکھتے اپنا رخ موڑا۔ شنایا بھی اس کے پیچھے نکلی تو اس نے بھی یہ منظر کھلے عام دیکھتے اپنی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلا لی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے دیکھتے کہا۔ اسے فرینچ کس کہتے ہیں۔ یو ڈونٹ نو؟ ڈیپ اینڈ پیشنٹ کس۔ وہ اس کی جانب مڑتا اس منظر کو اس کی آنکھوں سے اوجھل کرتا خود اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا یہ کس کی کون سی قسم ہے، وہ دونوں نامحرم ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ، یہ گناہ ہے۔ شنایا کی بات پر حمین نے اپنے گنے بانوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ تمہیں تو نکاح کے بعد بھی یہ سب کرنا غلط لگتا ہے، زور زبردستی، ریپ۔ کچھ دیر پہلے کے کہے اس کے الفاظ اسے واپس لوٹائے۔ ہمیں انہیں روکنا چاہیے، یہ پڑھنے کی جگہ ہے، جہاں یہ سب کرنا ٹھیک نہیں، گناہ ہے۔ وہ الجھی تھی۔ اور یہ بھی بتانا نیکسٹ ٹائم کوئی کمرہ بک کروا لیں اور سیدھا گھس جائیں۔ اس کی باتوں پر ابھی تک تپا ہوا تھا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ اس کی طرف سے ہوتی کاشف اور ایمن تک پہنچی۔ وہ اپنی کیسنگ میں اس قدر بیزی تھے کہ انہوں نے شنایا کو نوٹس ہی نہ کیا۔ شنایا نے موبائل نکالتے دونوں کی ویڈیو بنا لی۔ تھوڑی دور کھڑا حمین یہ سب دیکھتا
दांत पीस कर रह गया। तभी ऐमन की निगाह उस पर उठी और वो काशिफ को पीछे करके। काशिफ भी बौखला गया। अरे करो ना, और करो, डीपली करो ताकि अच्छी सी वीडियो बने। वो दांत कचकचा बोलती, इन दोनों को आग लगागी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी वीडियो बनाने की? काशिफ सुलगता हुआ उसके जानिब बढ़ा। वीडियो सिर्फ बनाई नहीं है, अभी तो इसे नशर करना भी बाकी है। वो जहर खान लहजे में बोली, काशिफ इस पागल का कुछ करो, ये तो संग की लड़की है, ना अपनी परवाह है न किसी और की। ये तो हमें बदनाम कर देगी, मेरी शादी टूट जाएगी। ऐमन बिलक बिलक कर रोती थी। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक लड़की होकर ये काम करते हुए तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं आया कि ये तुम्हारे लिए नामहरम है। वीडियो लोग देख लेंगे तो लोगों का डर खाया जा रहा है, और जो ऊपर बैठा सबका अल्लाह है, वो जो देख रहा है, अल्लाह का डर नहीं तुम्हें? लानत है तुम दोनों पर। वो कहते रुख पलटी के एकदम से काशिफ ने उसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाकर बालों से खींचना चाहा, लेकिन उसके हाथ किसी की मजबूत कलाई में जकड़ा गया था। गिरफ्त इतनी सख्ती के वो तड़प कर रह गया। उसकी आह सुनकर शनाया पलटी थी। हमीन को वहां देख उसकी आंखें पलक झपकना भूल गई, जबकि हमीन की निगाहें काशिफ पे टिकी थी जो दर्द से कराह रहा था। उसे लगा उसकी कलाई टूट जाएगी। छोड़ो मुझे, वो दर्द से चिल्ला उठा, जबकि हमीन उसे देखता जनूनी अंदाज में उसकी कलाई मरोड़े जा रहा था। वो गुस्से में ऐसा ही था। उसके सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो जाती थी। उसको ना कुछ दिखाई देता था न सुनाई देता, बस मुकाबिल को दर्द देना, शिद्दत भरा दर्द। उसके दिमाग में एक ही गूंज गूंजती थी, क्या कर रहे हो? उसका बाजू टूट जाएगा। ऐमन ने आगे बढ़कर छुड़ाना चाहा, लेकिन वो कुछ ना कर पाई। प्लीज़ शनाया, उसे रोको, उसकी बाजू टूट जाएगी। ऐमन ने रोते हुए शनाया के आगे हाथ जोड़ दिए, तो वो एकदम ट्रांस की कैफियत से बाहर आई। हमीन, हमीन स्टॉप। उसने हमीन को बाजू से जकड़ते होश दिलाना चाहा। हमीन स्टॉप। उसको रोकता ना देख उसके सामने आ गई। उसका चेहरा दोनों हाथों में लिए अपनी जानिब मोड़ा तो हमीन का दिमाग जागने लगा। छोड़ दो इसे प्लीज़। शनाया की धीमी आवाज़, इल्तिजाई आवाज़ पर हमीन ने एक झटके से काशिफ की कलाई को छोड़ा। वो तड़प कर रह गया। ऐमन उसकी कलाई देखने लगी जो नीली पड़ रही थी। हमीन और शनाया को एक निगाह देखते वो दोनों वहाँ से फ़ौरन निकले। उनके जाते ही शनाया ने गुस्से से हमीन को घूरा। अगर उसकी बाजू टूट जाती तो अच्छा होता, हमीन ने लापरवाही से कहा। अगर ये लड़की अपनी ज़ुबान की कड़वाहट से उसके दिमाग की तनाबे हिलाना जानती थी तो उसी ज़ुबान की नरमी से उसके दिमाग को कंट्रोल भी कर सकती थी। इस बात की वजह से हमीन को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो सामने खड़ी लड़की की क्यों सुन रहा था? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो ठंडी आह भरकर उसे देखती रह गई। जब उसे अपनी नज़रें हटाता उसके हाथ से मोबाइल ले चुका था। क्या कर रहे हो? ये वीडियो क्यों डिलीट की? उसकी फुर्ती देख शनाया हैरान रह गई। अगर हम दुनिया में किसी का पर्दा रखेंगे तो अल्लाह आखिरत में हमारा पर्दा रखेगा। वो वीडियो डिलीट करके मोबाइल उसे थमाता, इतनी प्यारी बात इतने नरम अंदाज में कहता आगे बढ़ा कि उसके इस अंदाज की शनाया असीर हो गई। उसे यकीन न आया कि मुकाबिल आता नरम भी हो सकता है। हफीज़ सुल्तान की 3 औलादें थी। एक बेटा ताहिर और बेटी अफशा तो सगे थे, लेकिन एक बेटा साबिर उनकी दूसरी बीवी के पहले शोहर में से था। जवेरिया उनकी पहली बीवी थी, जिनकी वफ़ात के बाद उन्होंने उनकी छोटी बहन आसिया से शादी कर ली थी, जो बेवा थी। साबिर उन्हीं का बेटा था। बच्चों की शादियाँ भी उन्होंने ख़ानदान में ही की थी। ताहिर की शादी अपनी कज़न किरण से हुई। उनका एक बेटा हमीन और बेटी नाज़नीन थी। बेटी को भी बहन के घर ब्याह दिया। उनकी एक ही बेटी थी शनाया, जबकि साबिर ने अपनी पसंद से शगुफ्ता से शादी की और उनका भी एक बेटा फारिस था। वक्त पर लगा कर उड़ा। हफीज़ साहब ने दामाद की वफ़ात के बाद बेटी की बहुत ज़्यादा मदद की, हर तरह से उनको सपोर्ट किया और फिर बाप की ख्वाहिश पर ही उनकी बेटी शनाया का निकाह हमीन से कर दिया। उन्हें अपनी नवासी के मुस्तकबिल की सबसे ज़्यादा फ़िक्र थी, इसलिए उन्होंने अपने सबसे लाडले पोते को हमीन को उसके लिए चुना और फिर उनकी ख्वाहिश का सब ने एहतराम किया। वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे आ रहा था। एकदम से नाज़नीन ने उसका रास्ता रोका। कहाँ जा रहे हैं? इतना तैयार श्यार होकर अपनी गोल्डन आंखों को फैलाते वो मासूमियत की इंतहा करते आंखें पटपटाते हुए पूछ रही थी। फारस ने उसे घूरते हुए देखा और एक तरफ से होकर निकलना चाहा, लेकिन नाज़नीन ने फिर से हाथ आगे बढ़ाकर उसका रास्ता रोक लिया। जवाब देकर जाएं। फारस सुल्तान, वो एक अदाज से बोली। डेट पे चलना है क्या? वह माथे पर घूरी डाले बोला। किसके साथ जा रहे हैं? ओह गॉड, सुल्तान ख़ानदान के सुपुत्र हैं आप और डेट पर जाओगे? अस्तगफार,
وہ آنکھیں مٹکا مٹکا کر بولی۔ فارس سلطان کسی کو جواب دے نہیں سمجھی تم؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولتا آگے بڑھ گیا۔ وہ نیو سیکرٹری کا نام کیا ہے؟ ہاں سہریش۔ فارس کے جاتے قدم تھمے اور پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب اس کی جاسوسی کرواتی تھی؟ تمہیں کیسے پتا؟ آئی بروز اچکاتے پوچھا۔ میں تو سب جانتی ہوں، وہ بھی جو آپ نہیں جانتے۔ وہ فخر سے بولتے اس کے پاس آئی۔ تم نے میرے پیچھے ڈیٹیکٹیو چھوڑے ہیں؟ باز آ جاؤ ناز، ورنہ کسی دن میرا دماغ گھوما تو تمہیں ایسا گھماؤں گا کہ ساری زندگی کبھی کسی کی بھی جاسوسی کرنے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ اسے گراتے ہوئے دھمکا رہا تھا۔ کسے؟ نازنین سلطان کو، جو آج تک کبھی کسی کے انڈر میں آئی ہی نہیں تھی۔ اس کی بات پر ناز دھیما سا مسکرائی۔ آتے ہوئے میرے لیے آئس کریم لے کر آنا۔ وہ وہیں اوپر گرل کے پاس کھڑی ہوتی تھوڑا اونچا بولی، جبکہ فارس نے اس بار پلٹ کر دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ جتنا مرضی دور بھاگ لو مسٹر فارس سلطان، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھتی معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ ماما، ہر بات کی ضد نہ کیا کریں، ضروری نہیں زندگی میں سب کچھ ہماری مرضی کا ہو۔ کچھ باتیں ہمیں وقت اور حالات کی دیکھ کر طے کرنی پڑتی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا اس نکاح کی کوئی ویلیو ہے۔ آپ مانوں سے بات کر کے اس نکاح کو۔ خبردار شنایا، خبردار، اگر ایسا کوئی بھی لفظ زبان پر لایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ افشا بیگم نے اسے دو ٹوک انداز میں کہا تو وہ منہ بنا کر انہیں دیکھنے لگی۔ مما، ہم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، جو بھی یہ فرق ہے اسے مٹا دو۔ اگر تم زمین پر ہو تو اس کے ساتھ آسمان پر چلے جاؤ، اور اگر وہ زمین پر ہے تو اس کے ساتھ زمین پر آ جاؤ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس رشتے کو ختم کرنے کا سوچنا بھی مت۔ یہ تمہارے نانا جان کی آخری خواہش تھی، جسے صرف نکاح کی حد تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ اب جلد از جلد تمہاری رخصتی کر دوں۔ واٹ آر یو سیئنگ مما؟ ہاؤ اٹس پاسبل؟ اب جانتی ہیں ابھی میری پڑھائی بھی ادھوری ہے۔ وہ ایبراڈ جائے گا اور میری تو ابھی سٹارٹ ہوئی ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ پلیز اس بارے میں ابھی مت سوچیے گا۔ اور شنایا، تو مجھے مت سمجھاؤ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ میں جو بھی فیصلہ لوں گی نا تمہارے لیے بہتر مستقبل کے لیے لوں گی۔ اور افشا بیگم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو وہ بری طرح جنجلا کے۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، میڈیکل کے پہلے سال میں تھی، لیکن اس کا مقصد حیات بہت بڑا تھا، جس کے لیے اسے اچھے خاصے سال درکار تھے۔ ایسے میں وہ شادی کر لیتی تو اس کے خواب، اس کے ارمان ادھورے رہ جاتے۔ لیکن اب افشا بیگم کو کون سمجھاتا؟ وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ سامنے سے عنایا کو آتا دیکھ شنایا کے لب بری طرح بینچے۔ دونوں ہی آمنے سامنے آنکھ کھڑی ہوئی۔ شنایا کی آنکھوں میں غصہ تھا، جبکہ عنایا نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھا۔ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ ہر وقت تمہارا ایک ہی کام ہے، آگ لگانا۔ کسی کو خوش تو تم دیکھ ہی نہیں سکتی۔ شنایا نے سینے پر بازو باندھتے ہوئے سے غصے سے دیکھتے کہا۔ ہائے، کیا کروں تمہیں اور حمین کو تو ایک ساتھ خوش میں دیکھ ہی نہیں سکتی، اور تم دونوں کو الگ کرنے کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑا میں کروں گی۔ اور وہ دن دور نہیں جب خود چھوڑے گا۔ اس کی بات پر شنایا آسیہ انداز میں ہنسی۔ میں انتظار کروں گی اس وقت کا جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ شنایا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ آگے بڑھ گئی تو آیا وہ وقت دور نہیں کہ ہم نے خود سب کے سامنے میرا ہاتھ تھامے گا۔ عنایا تنفر سے سوچتی آگے بڑھ گئی۔ شنایا، اب بھی بس میں نے کہہ دیا میری برتھ ڈے ہے اور آپ نے آج ہی آنا ہے، اور ابھی اسی وقت آپ خود آئیں گی یا میں لینے آؤں؟ نازنین پورے حق کے ساتھ شنایا کو فون پہ اپنی سالگرہ کے لیے انوائٹ کر رہی تھی، لیکن وہ سلطان ولا نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہاں حمین کا ہونا بھی مسٹ تھا۔ یوں تو ناز کی سالگرہ اس کے بابا بہت بڑے پیمانے پر کرتے تھے، لیکن 2 سال سے اس نے یہ سب کرنا چھوڑ دیا تھا، اور وہ صرف اپنوں کے ساتھ اپنی خوشی مناتی تھی، اور اپنوں میں گھر کے افراد کے علاوہ اس کی پیاری کزن، دوست پلس بھابھی شنایا سب سے پہلے آتی تھی۔ شنایا نے بہت انکار کیا، لیکن ناز نے بھی اسے منا کر ہی دم لیا۔ حفیظ سلطان کی ڈیتھ کو تقریباً آج 8 ماہ ہو چکے تھے۔ اس کا بالکل دل نہیں تھا کسی بھی قسم کی کوئی خوشی منانے کا، لیکن وہ ناز ہی کیا جو باز آ جائے۔ اس کی اپنے دادا سے کبھی خاص بنی ہی نہیں تھی۔ اس کا ہمیشہ ایک ہی فنڈا تھا کہ سارا پیار حمین اور شنایا پہ لٹا دیا۔ ناز کے لیے تو کچھ بچہ ہی نہیں۔ وہ بہت خود پسند تھی اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتی تھی۔ کسی بھی غم کو زیادہ دیر دل پر نہیں لگاتی تھی، خوش رہتی تھی، مسکراتی رہتی تھی، اور اس کی خوشی کی خاطر ہی شنایا جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ حفیظ سلطان نے اپنی زندگی میں کتنی بار کہا کہ وہ سلطان ولا شفٹ ہو جائے، شوہر کی وفات کے بعد سسرال رہ کر کیا کرنا، لیکن ان کی سانس نہیں مانی۔ شنایا ان کے بیٹے کی نشانی تھی،
وہ اس سے دور نہیں رہ سکتی تھی، تو وہی دوسری طرف اس کے تایا جان بھی اسے بے حد پیار کرتے تھے۔ وہ سلطان ملا جتنے امیر تو نہ تھے، لیکن اللہ کا دیا ان کے پاس سب کچھ تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اچانک سے اپنے عقب سے ارسم کی آواز سنتی وہ چونکی۔ کیسے ہیں ارسم بھائی؟ وہ آج ناز کی برتھ ڈے ہے نا، تو اس لیے بلایا ہے وہیں۔ آپ کب آئے؟ وہ حشاش بشاط انداز میں بات کر رہی تھی۔ اکیلی جا رہی ہو؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے تو شنایا کو ماں کی بات یاد آئی۔ ٹھیک 7 بجے حمین آئے گا، لینے تیار رہنا۔ تمہیں پتہ ہے نا اسے انتظار پسند نہیں۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اپنے سوال پر اسے چپ دیکھتا وہ مزید گویا ہوا۔ ارے نہیں ارسم بھائی، آپ ابھی آئے ہیں، آرام کریں، وہ حمین آتا ہوگا، اسی کے ساتھ جاؤں گی، وہ دھیما سا بولی۔ اس پہ ارسم کے لب بھینچے اور وہ خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ شنایا گہرا سانس بھرتے دروازے کی جانب بڑھی۔ ابھی 7 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ ارسم اپنے روم میں جاتا ونڈو کھول چکا تھا، جہاں سے باہر کا منظر واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کندھے پر بیگ لٹکائے ہاتھ میں موبائل اٹھائے کھڑی تھی کہ تبھی ایک بلیک لینڈ کروزر اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ شنایا نے ایک نگاہ سے دیکھا اور پھر فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتے وہ گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی فوراً ہی آگے بڑھ گئی۔ ارسم گہرا سانس بھرتا واپس پلٹ گیا۔ کتنا مشکل تھا اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا۔ ان لمحوں میں بندہ 1000 موت مر جاتا ہے، وہ دن اسے آج بھی یاد تھا۔ جب وہ 3 ماہ بعد ایک پروجیکٹ مکمل کر کے واپس لوٹا تھا تو اس نے اپنے بابا سے شنایا سے شادی کرنے کی بات کی۔ تب اس پر انکشاف ہوا کہ اس کی غیر موجودگی میں شنایا اور حمین کا نکاح ہو چکا ہے۔ کتنے دن تو اسے خود کو یقین دلانے میں لگ گئے، کتنے دن اسے خود کو سنبھالنے میں لگ گئے۔ وہ بہت حد تک سنبھل گیا تھا، لیکن جب اسے دیکھتا پھر سے دل میں ٹیسیں سی اٹھتی تھی۔ وہ تڑپ جاتا تو اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اس کا دل پھٹ سا جاتا تھا، لیکن اپنا درد وہ کسی سے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ حمین نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی تھی، جو سفید اور پنک کے سادہ سے سوٹ میں بھی کھلی کھلی رنگت کے ساتھ لائٹ پنک گلوز کو لبوں پر سجائے اپنے موبائل میں بزی تھی۔ اس کے اندر جیسے حمین کو لے کر کوئی جذبات ہی نہ تھے۔ اس بات سے تو حمین بھی انکاری تھا، لیکن حق تو تھا نا، وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ تم مردوں کو ایک ہی تو کام آتا ہے، نکاح کے نام پر لڑکیوں کا ریپ کر دو، سیدھا گھس جاؤ اس کے اندر، ان کو ان کی مرضی کے بنا ان سے اپنا حق لے لو، خود کو سیٹسفائی کر لو، اور اگلی بندی جائے بھاڑ میں۔ اس کے گزشتہ کے الفاظ آج بھی اس کی سماعت میں گونجتے تھے۔ اس دن کے بعد دونوں کے بیچ دوبارہ اتنی لمبی گفتگو نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ یہی گفتگو نہیں بلا پایا تھا۔ حمین، اچانک سے گاڑی سے حمین کا کنٹرول چھوٹا تو گاڑی بری طرح لڑکھڑائی۔ وہ حمین کو پکارتی چلائی تھی۔ حمین نے فوراً گاڑی کا کنٹرول سنبھالا اور ایک طرف روک دی۔ دونوں ہی گہرے سانس بھرنے لگے۔ وہ حمین کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ حمین اپنے کانپتے ہاتھوں کی جانب نہ جانے اچانک اس کا کنٹرول کیوں چھوٹا تھا گاڑی سے۔ حمین، شنایا نے اسے پکارا تو وہ ایک دم چونکا اور خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے ماتھے پر ریڈ نشان دیکھتے حمین ذرا سی گردن کو خم دیتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ اب کی بار شنایا نے موبائل کو بند کرتے سارا دھیان حمین اور اس کی ڈرائیونگ پر مرکوز تھا۔ ڈونٹ وری، اب نہیں کنٹرول کھوئے گا، اسے مسلسل گھبرائے اپنی طرف دیکھتا پا کر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اچانک سے شنایا کا ہاتھ اس کے ماتھے پر چھوٹا، اسے پھر سے آؤٹ آف کنٹرول کرنے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی تھی۔ بخار تو نہیں؟ پھر کیوں اپسٹ؟ اس کے چہرے اور آنکھوں کی سرخی دیکھتے وہ بولتے بولتے ایک دم ٹھٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خماری سی بھری تھی۔ شنایا اپنی پلکیں جھکا کے اس کا خود کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ سلطان ولا پہنچتے ہی حمید نے گاڑی کارپورٹ میں کھڑی کر دی اور دونوں نیچے اترے۔ 1 منٹ یہیں رکا، وہ اسے ہاتھ اٹھاتا وہیں رکنے کا اشارہ کرتے گارڈن ایریا کے قریب کھڑے فارس کو کسی شخص کے ساتھ الجھتا دیکھ تھوڑا حیران ہوا۔ وہ پولائٹ اور پرسکون رہنے والا بندہ تھا، لیکن ابھی وہ سخت غصے میں تھا اور جس جگہ وہ کھڑے تھے وہیں سے گزر کے انہیں اندر جانا تھا۔ شنایا کی نگاہیں میں فارس پر جا ٹکی۔ کچھ لمحے سامنے کھڑے شخص نے فارس کو پش کیا، وہیں حمین کی بس ہوئی اور اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ غصے سے ان کی جانب بڑھا، اس کا غصہ دیکھ شنایا ایک دم بوکھلائی۔ حمین نے سیدھا جاتے اس شخص کی گردن پر گرفت جمائی اور پھر وہ گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ اس اچانک رفتار پر فارس بھی پریشان ہو اٹھا۔ حمین، چھوڑو اسے، وہ مر جائے گا۔ مقابل شخص کا سانس رکتے دیکھ فارس گھبرایا، لیکن حمین کہاں سن رہا تھا۔ وہ جنونی سے اس کی گردن کو دبوچے ہوئے تھا۔ حمین،
शनाया उसके पास भागते हुए आई। फारस ने लब बेंचे उसे बहुत जोर लगाते पीछे हटाना चाहा, लेकिन न जाने उसमें कहाँ से इतनी ताकत आ जाती गुस्से के वक्त कि वो अपने आपे में ही नहीं रहता था। हमीन, लुक एट मी प्लीज, छोड़ दो इसे। शनाया की आंखों में आंसू बह निकले। हमीन, वो उसकी आंखों में आंखें गाड़ गई। उसी पल हमीन की आंखों में जंबश हुई और उसने उस शख्स की गर्दन पर गिरफ्त छोड़ दी। वो शख्स खांसता, अपना सांस बहाल करता, डरते हुए हमीन को ही देख रहा था। नजरें नीची कर हमीन को बर्दाश्त न हुआ कि वो शनाया को एक निगाह भी देखे। शनाया गुड़िया, हमीन को लेकर अंदर जाओ। फारस ने सूरत हाल बिगड़ती देख फौरन से कहा तो वो हमीन की कलाई जबरदस्ती थामे अंदर की जाने बढ़ी। कॉरिडोर तक वो खामोशी से उसके साथ चलता रहा, लेकिन कॉरिडोर तक पहुंचते ही वो शनाया को दीवार के साथ पिन कर गया। जब मना किया था तो क्यों आई वहां? वो गुस्सीले लेकिन सर्द लहजे में पूछ रहा था। हमीन, यू आर हर्टिंग मी, कंट्रोल योर सेल्फ। वो गुस्सा जब्त करते बोली, क्यों कंट्रोल करूं? हक रखता हूं तुम पर, तुमसे ज्यादा जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। वो जारहाना अंदाज में उसको काबू किए गुर्राया। हमीन उसकी गिरफ्त शनाया की कलाइयों पर सख्त हुई तो वो दर्द से कराही। हमीन उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द देखता एकदम पीछे हटा। आर यू ओके? वो बेचैनी से उससे पूछने लगा, जबकि वो अपनी लाल होती कलाइयों को देखती करब में मुब्तला हुई। एक लड़की से बात कैसे की जाती है, तुम्हें तो ये तक तमीज नहीं। वह सख्त गुस्सा और तनफ्फुर से बोली, आई एम सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। मजाज के खिलाफ जाते हमीन ने फौरन माफ़ी मांग ली। उसकी माफ़ी मांगने पर शनाया ने हैरानी से देखने लगी, फिर सर झटकती अंदर की जाने बढ़ गई और हमीन अपने बालों को हाथों से समेटता वापस बाहर फारिस के पास जा पहुंचा और उससे सारी डिटेल्स ली। बात कुछ खास ना थी। फारस पुरसुकून रहने वाला ही बंदा था। एक केस आया था जिसे फारस हैंडल कर रहा था, उसी को लेकर वो शख्स आपे से बाहर हुआ तो फारस को भी गुस्सा आ गया, जबकि मुकाबिल इसी शराफत का नाजायज फायदा उठाता फारस को पुश कर गया। हमीन, खुद पर कंट्रोल करना सीखो। ऐसे कौन एकदम गुस्से में आ जाता है? मेरे इख्तियार में नहीं है भाई, मुझे गुस्से में कुछ समझ नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। आप प्लीज़ नाराज मत होइएगा, और हाँ, आइंदा अगर उसने कोई भी बदतमीजी की तो बस मुझे एक फ़ोन कॉल कीजिएगा, सीधा जहन्नम वसल करूँगा। वो पुरजोश अंदाज में बोला। फारस उसका जिम का शौक जानता था और जिम जा जाकर उसने अपनी अच्छी खासी बॉडी बना ली थी कि अपनी उम्र से भी वो बड़ा लगता था। फारस सुल्तान से 3 साल छोटा था, लेकिन लगता बिल्कुल बराबर था। भरे भरे मसल्स और बॉडी बिल्डर सी जसामत उसे अब में मुनफरद बनाती थी। हमीन, मैं गुस्सा करने से मना कर रहा हूँ और तुम बात को उल्टा समझ रहे हो। फारस ने खुफकी से उसे देखा तो वो मुस्कुरा दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नाजनीन, हैप्पी बर्थडे टू यू। सब घर वालों की मौजूदगी में इस 18 साल फैरी ने केक कट किया। उसकी आज 18वीं सालगिरह थी, जिसे लेकर वो कुछ ज्यादा ही पुरजोश थी। अब सभी से गिफ्ट ले रही थी। चेहरे पर मुस्कान सजाए वो फारिस के पास आई। मेरा बर्थडे गिफ्ट? पिंक कलर के बारबी फ्रॉक में वो नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। लेना याद नहीं रहा? फारस ने सर्द लहजे में जवाब दिया। चलें, कोई बात नहीं, आप मुझे मेरी पसंद का गिफ्ट दे दें। वो आंखें मटकाते बोली। और फारिस जानता था जब भी वो आंखें मटका कर बात करती थी कुछ ना कुछ उलट ही करती थी। अब न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। आई वॉन्ट टू मैरी यू। उसके आगे अपना हाथ बढ़ा गई। आर यू इन योर सीन्स? अचानक ही फारस की आवाज़ ऊंची हुई तो सभी की नज़र बेख्तियार इन दोनों की जानिब उठी। बिल्कुल अपने होशो हवास में हूँ और आपको पसंद करती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ और इसमें कोई मजायका तो नहीं, आप क्यों इनकार कर रहे हैं? साफ लफ्ज़ों में वो फारस को कहती सबको दम खुद कर गई। वो किस तरह खुद से 10 साल बड़े शख्स को शादी की ऑफर कर रही थी। सब हैरान ही रह गए। मिस्टर ताहिर और किरण ने हैरान कुन नज़रों से बेटी को देखा। उसकी दीदा दिलेरी इन्हें एक आंख ना भाई, जबकि साबिर साहब और शगुफ्ता बेगम तो मारे सदमे के कुछ बोल ही ना पाए। अपनी बकवास बंद करो और खबरदार जो दोबारा ऐसी कोई बात की। फारिस को पहली बार सबने इतना गुस्से में देखा था। उसके गुस्सा करने पर नाज़नीन की आंखों के गोशे नम हुए, लेकिन वो फिर भी ज़रा सा भी न डगमगाई। अपनी बात पर फिर भी कायम ही रही। आपके इनकार के बावजूद भी मैं आपसे शादी करूंगी। उसकी बात पर किरण ने आगे बढ़कर बेटी के गाल पर थप्पड़ रसीद किया तो एक पल को सब तरफ सन्नाटा छा गया। हमीन की मुठ्ठियां सख्ती से बिंची। उसकी बहन पर हाथ उठाया। माँ की जगह कोई और होता तो शायद वह बर्दाश्त न कर पाता। हद है बेशर्मी की किरण,
تم نے اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کی ہے؟ شگفتہ بیگم افسوس سے سرنفی میں ہلاتے بولی، جس پر کرن کا سر مزید جھک سا گیا۔ اس میں بے شرمی والی کون سی بات ہے تائی جان؟ میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، شادی کی آفر کی ہے، اور شادی کرنا کوئی بے شرمی تو نہیں۔ اسلام میں بھی اجازت ہے پسند کی شادی کر سکتے ہیں۔ اپنا منہ بند رکھو ناز، ورنہ مر جاؤ گی میرے ہاتھ سے۔ کرن نے اس کو کلائی سے زور سے جکڑا تو مار دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن شادی تو میں فارس سلطان سے ہی کروں گی۔ وہ حتمی اور قطعی انداز میں فارس کو دیکھتے بولی تھی۔ بہت بے لگام ہے بھائی تمہاری بیٹی، اس کے لگام کھینچو، ورنہ وہ وقت دور جب سب کے منہ پر کالک مل دے گی۔ شگفتہ بیگم کی کڑوی بات پر فارس کو بھی شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ اسے اپنی ماں سے اس قسم کے الفاظ کی امید نہیں تھی۔ وہ مانتا تھا کہ نازنین کا طریقہ کار غلط تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ بہت معصوم تھی۔ وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرتی جس سے اس کے خاندان پر حرف آتا، اور اس کی پسندیدگی کے بارے میں فارس شروع سے ہی جانتا تھا، لیکن کبھی بھی اسے شہ نہیں دی تھی۔ اس کے باوجود وہ آج اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی اور اسے شادی کی آفر کر رہی تھی۔ یہی اس کا نہ ڈر اور بے باک انداز تھا جو اس کے حق میں اچھا ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ ماما، فار گاڈ سیک، نازنین کے بارے میں ایسے کچھ مت کہیں۔ وہ بہت پاکیزہ لڑکی ہے، اور اس کی پاک دامنی کا میں خود گواہ ہوں، اس لیے غلط الفاظ مت یوز کریں اس کے لیے۔ فارس کے جواب دینے پر سبھی کی بولتی بند ہوگی، جبکہ نازنین رو بھی رہی تھی اور مسکرا بھی رہی تھی۔ وہ ڈھیلے قدموں سے چلتا ہوا اپنے چچا جان کے پاس آیا۔ چچا جان سوائے ایج ڈیفرنس کے اور کوئی فرق نہیں۔ آپ کیا مجھے نازنین کا ہاتھ دیں گے؟ اس کے اتنے پیارے انداز پر طاہر صاحب مسکرا دیے۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہونا تھا؟ ان کے لیے ایج ڈیفرنس کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ اگر کچھ اہمیت رکھتا تھا تو وہ بیٹی کی خوشی تھا۔ انہوں نے آج تک کبھی بھی نازنین کی کوئی خواہش رد نہیں کی تھی، تو آج اتنا بڑا فیصلہ وہ اس کی خواہش کے خلاف جا کر نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اس کی مرضی فارس سے شادی پر تھی تو وہ دل و جان سے راضی تھی۔ وہ راضی ہو جاتے تو پھر کسی کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صابر صاحب بھی اپنے بھائی کے ہم خیال تھے۔ مسٹر طاہر نے آگے بڑھ کر فارس کو اپنے گلے سے لگایا۔ مجھے فخر ہے تم پر کہ تم ہمارے خاندان کے بیٹے ہو۔ ان کے الفاظ پر فارس سلطان کے چہرے کو مسکان نے چھپا، اور یوں تھوڑی دیر میں نکاح کی سنت ادا کرنے کا فیصلہ ہوا۔ طاہر صاحب نے اپنی بیٹی افشا کو بھی بلوا لیا، اور گھر والوں کی موجودگی میں نازنین اور فارس کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ بہت بہت مبارک ہو۔ سب طرح سے وہ دونوں مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ نازنین کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی، جبکہ فارس کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ شنایا نازنین کے پاس بیٹھی اسے گلے سے لگا کے، جبکہ سب بڑوں کی اندر ہال میں ایک میٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ حمین اور فارس بھی وہیں موجود تھے، جبکہ نازنین شنایا سے فارس کو لے کر اپنی فیلنگز شیئر کر رہی تھی۔ دیر بعد ایک گڈ نیوز ان تک بھی پہنچ گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد ان دونوں کی رخصتی تھی۔ نازنین تو اس گڈ نیوز سے خوش تھی، لیکن شنایا کے چہرے پر تاریخ سایہ لہرایا۔ اس نے اپنی ماں کی جانب دیکھا، جنہوں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ دل پر پتھر رکھے وہیں چپ رہ گئی۔ اسے اپنا خواب ٹوٹتا دکھ رہا تھا۔ سب مسکرا رہے تھے، خوش تھے، سوائے شگفتہ بیگم کے۔ وہ فارس سے کافی زیادہ ناراض تھی، لیکن فارس نے بھی انہیں منا کر ہی دم لیا۔ رات دیر گئے وہ اور افشا بیگم حمین کے ساتھ واپس لوٹی تھی۔ اپنی بیٹی کی آنکھوں کے شکووں کو پڑھتے وہ نظریں چراتے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی، جبکہ وہ اپنے کمرے میں آتی چینج کرتی لیٹ گئی۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا رہ گیا، کیونکہ وہ جانتی تھی حمین جیسا کنزرویٹو انسان اسے کبھی اس کی خواہش پوری کرنے نہیں دے گا، بلکہ وہ اپنی ہائر اسٹڈیز کے لیے ابروڈ جانا چاہتا تھا۔ وہ خود تو اپنی لائف میں سب کرے گا، لیکن میں ہر بار لڑکیوں کو ہی کیوں قربانی دینی پڑتی ہے؟ لڑکے جو چاہے کر لیں، انہیں سب حق ہے، بس لگام ڈال کر رکھنی ہے تو ہم لڑکیوں کو۔ وہ کب سے سوچے جا رہی تھی اور چپکے سے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ آج لگتا ہے میں ہواؤں میں ہوں، آج اتنی خوشی ملی ہے۔ فارغ جیسے کمرے میں داخل ہوا، سامنے اپنے دو آتشا روپ کے ساتھ کھڑی نازنین کو دیکھ اس کے لب سختی سے بھینچے۔ حیا کی شوخیاں لپٹی ہیں میرے آنچل سے، ایسا لگتا ہے میں دلہن ہوں بنی، آج اتنی خوشی ملی ہے۔ وہ اپنا آنچل لہراتی گنگناتی اس کے بالکل پاس آتے سامنے کھڑی ہوئی۔ نکاح مبارک ہو، بہت محبت باش نظروں سے دیکھتے کہا، جبکہ فارس نے اسے قہر بھار نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی اتنی دیدہ دلیری پر سخت سیکھپا ہوا تھا۔ شرم لحاظ واقعی اس نے ڈبو دی تھی۔ آؤٹ فرام مائی روم ناؤ، وہ سخت لہجے میں گرایا۔
جس پر نازنین کے چہرے پر پھیلے خوشی کے رنگوں کو گرہن لگا تھا۔ سنائی نہیں دیا؟ نکلو میرے کمرے سے اب بھی اسی وقت۔ اسے بازو سے جکڑے پھنکارا تھا، جبکہ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ فارس اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ بھائی جو سب کے سامنے کہا وہ سب کیا تھا؟ وہ اپنے دماغ میں امڑتے سوالوں کو دبا نہیں پا رہی تھی۔ لگتا ہے دھکے دے کر باہر نکالنا پڑے گا۔ وہ اسے بازو سے سختی سے دبوچے دروازے کی جانب بڑھا۔ فارس چھوڑے میرا ہاتھ، کیا کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے اپنے ہاتھ کو چھڑاتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، تمہیں عزت راز نہیں آتی نا؟ سب کے سامنے جو تم نے آج بکواس کی، اس کے بعد بھی تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، لیکن تم تو ہو ہی ڈھیٹ صدا کی، منہ اٹھا کر پھر سے میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ تنفر سے بول رہا تھا۔ آج پہلی بار نازنین کو اس کے انداز میں، اس کے لہجے، اس کی بات میں اپنے لیے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی 2 آنسو چپکے سے اس کی گال پر بہہ نکلے۔ اگر اتنی نفرت تھی تو نکاح کیوں کیا؟ وہ سر جھکائے پوچھتی، سر اٹھاتے ایک دم اب وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی۔ خاندان کی عزت بچانے کی خاطر تم نے بھری محفل میں سب گھر والوں کے سامنے جو کیا، اس کے بعد تمہیں احساس ہے کہ کیا کیا، کیا سوچا جاتا ہے تمہارے بارے میں؟ وہ پھنکارتا اس کے قریب ہوا۔ وہ سہم کر دروازے میں جا لگی۔ چچی جان کی تربیت پر انگلی اٹھائی، خود میری ماں نے؟ باہر والے کیا کیا بولتے؟ اندازہ ہے کیا سن پاتے؟ مر جاتے سب۔ بہن بیٹی کی عزت جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے نازنین سلطان، لیکن تم نہیں سمجھو گی۔ خود غرض ہو تمہیں صرف اپنی پرواہ، لیکن میں تمہاری طرح خود غرض نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنوں کی عزت، ان کا مان سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے آج تم میرے نکاح میں ہو۔ وہ اسے صاف لفظوں میں سب بتاتا عرش سے فرش پر گرا گیا۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے، اس کے پاس ہوتی دبا دبا چلائی، آواز نیچے۔ میرے سامنے ذرا سی آواز اونچی کی، جان نکال دوں گا تمہاری۔ وہ ایک دم سا بدلا ہوا فارس لگا۔ وہ پرسکون رہنے والا فارس سلطان تھا ہی نہیں۔ اس 28 سالہ شخص کو ایک 18 سال لڑکی نے پرسکون رہنے ہی نہیں دیا تھا۔ آج کے بعد میں تمہیں یہ بےہودگیاں کرتے نہ دیکھوں۔ لمٹ کراس کر کے آج کے بعد تم نے کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی کی یا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تو وہ سزا دوں گا کہ ساری زندگی سر نہیں اٹھا سکو گی۔ اب جاؤ یہاں سے، اپنی شکل گم کرو۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتا اسے دروازے کی جانب پش کرے گیا۔ اس کا سر سیدھا دروازے کے ہینڈل سے جا ٹکرایا۔ درد کی پوری لہر اس کے جسم میں دوڑی۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ محبت کرنے کی اتنی سخت سزا ملے گی اسے اندازہ نہ تھا، لیکن یہ محبت کرنے کی نہیں بلکہ غلط طریقہ کار کی سزا تھی۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے پہ آنسو ضبط کرنے کے چکر میں شدت سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ فارس کی جانب پلٹی۔ اس کے چہرے پر مسکان تھی۔ اس کے ماتھے پر سرخ نشان دیکھتے فارس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے اسے چوٹ پہنچانے کی وجہ سے پش نہیں کیا تھا، سب انجانے میں ہوا تھا، پر فارس کو اچھا نہ لگا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینج گیا۔ سالگرہ کا نکاح کا پہلا تحفہ ملا آپ سے فارس سلطان، ساری زندگی یاد رہے گا۔ آپ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں نا؟ نفرت کرتے ہیں نا مجھ سے، میرے چہرے سے؟ وہ 2 قدم ہی بڑھی تھی اس کی طرف، پھر ایک دم روکے۔ فارس کو اس کا رکنا اچھا نہیں لگا۔ اب کبھی دکھائی نہیں دے گی آپ کو میری شکل، وعدہ ہے میرا؟ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ فارس ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا، اس نازک سے وجود کو اپنے سینے سے لگاتا سخت تنبیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کو بنا پلک جھپکے دیکھے جا رہے تھے۔ اگر تم نے اب کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی جسے خاندان کے نام پر حرف آیا، آئی سویئر نازنین، میں بھول جاؤں گا کہ تم لڑکی ہو اور میرا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ وہ غصہ ضبط کرتے شدت سے ایک ایک لفظ کو چبا کر بولا۔ اس کے شدید غصے کو آج پہلی بار دیکھتے نازنین ڈری تھی۔ آج تک کبھی اس روپ میں دیکھا ہی نہیں تھا، اور آج دیکھ کر وہ معصوم لڑکی بری طرح ڈرتے فوراً اسبات میں سر ہلا گئی۔ اس کی اتنی فرما برداری بھی فارس کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جاؤ اب اپنے روم میں، اور رخصتی تک کچھ بھی اوٹ پٹانگ کرنے کی کوشش کی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اسے بہت ہی آرام سے چھوڑتا، نامحسوس انداز میں اس کے ماتھے پر لگی چوٹ کو چھوتا اسے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے باہر نکلتے اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ دروازہ بند کرتے وہ خاموش آنسو بہانے لگی۔ ماتھے پر لگی چوٹ سے زیادہ دل میں اٹھتا درد تکلیف دے رہا تھا، اور جسے سب سے الگ سمجھتی تھی وہ بہت لونگ اور کیئرنگ سمجھتی تھی۔ آج اس نے بتایا تھا کہ وہ کتنا کیئرنگ اور لونگ ہے۔ ایک ہفتہ پلک جھپکتے گزر گیا اور رخصتی کا دن بھی آن پہنچا۔
شنایا دلہن بنی حمین کی سیج سجائے بیٹھی تھی تو دوسری طرف نازنین فارس کی، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ الجھی ہوئی تھی۔ شنایا کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے، اسے آج حقیقی معنوں میں سہاگرات کے نام کا خوف بھی مبتلا ہو گئی تھی۔ اسے پتہ تھا سہاگرات مرد صرف اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی ہی شریک ہاتھ کے جسم سے خود پرسکون ہوتا اسے بے درد جسم کی سزا دیتا ہے۔ آج اس کے ساتھ بھی یہی سب ہونے جا رہا تھا۔ وہ اپنے اعصاب چٹکتے محسوس کر رہی تھی۔ حمین کو وہ پسند کرتی تھی، لیکن حمین کے غصے سے سخت خائف تھی۔ دونوں کے بیچ نکاح کے بعد بھی آج تو کوئی پیار بھری بات نہیں ہوئی تھی جو شنایا کو یاد پڑتی ہو۔ دروازہ دھیرے سے کھلا تھا، وہ ایک ایک قدم بڑھاتا شنایا کی طرف بڑھا۔ گھونگھٹ میں سے دیکھ حمین کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ وہ دھپ کرتا اس کے پاس بیٹھا۔ شنایا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ کیا خیال ہے، آج پھر سیدھا گھسی نہ جاؤں؟ وہ معنی خیزی سے بولتا شنایا کے دل کی دھڑکن کو بڑھا گیا۔ شنایا ان لمحوں پر پچھتائی تھی جن لمحوں میں اس نے وہ الفاظ کہے تھے جو وہ دونوں بازوؤں پہ سر رکھے لیٹتا اس کو نہارنے لگا۔ گھونگھٹ والا سین بے نے کرنا ہے۔ اوہ، یاد نہیں رہا۔ اس کا گھونگھٹ الٹتا اس کو آنکھیں میچے دیکھ مبہوت سا رہ گیا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ مضبوط اعصاب کا مالک حمید اپنے دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ اتنا مکمل اور پاک حسن دیکھتا وہ اپنی ایک ہارٹ بیٹ مس کر گیا۔ جھٹکے سے اسے تکیے پر گراتا اس پر سایہ فگن ہوا۔ ڈر کے مارے شنایا نے آنکھیں کھولی۔ ان آنکھوں میں چھپا ڈر دیکھتے حمید نے اپنے لبوں کا کنارہ دانتوں تلے دبایا۔ وہ کیوں ڈر رہی تھی؟ حمید سمجھ نہ پایا۔ دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ اس کی طرف سے پہلی بار کی گئی جسارت تھی۔ اسے یقین نہ آیا، حمید اتنا پولائٹ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی جو ایک ایک کر کے اس کا سارا زیور اتارتا ایک طرف رکھتا جا رہا تھا۔ دھیرے سے دوپٹہ نکال کر سائڈ پر رکھا اور واپس اس پر جھکا۔ اس کی حشر سامیاں دیکھ کر تو حمید کے جوان جذبات نے بھرپور انگڑائی لی تھی، لیکن وہ اپنی مرضی اس پر مسلط نہیں کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا آج کی رات یادگار رہے۔ اس کے بعد بہت سی راتیں آئیں گی، لیکن جو سرور آج کی رات کا تھا وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا۔ اجازت ہے، اس کی بیوٹی بون پر لب رکھتا جذبات سے معمور گمگیر لہجے میں بولتا اسے الگ ہی حمید لگا۔ شنایا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی۔ کیا وہ واقعی اسے اجازت مانگ رہا تھا یا کوئی خواب تھا؟ وہ شنایا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتا، مخمور لہجے میں اس کے لپسٹک سے سجے نرم و ملائم لبوں کو دیکھتا اپنے گلے میں گلٹی ابھرتی محسوس کر رہا تھا۔ بتاؤ نا، کیا چھو لوں تمہیں؟ تمہاری گہرائیوں میں سرایت کر لوں؟ اس کا دل بری طرح دھڑکائے جا رہا تھا۔ آج پہلی بار وہ اس کے دل میں گھر کر رہا تھا۔ شنایا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ کیوں رو رہی ہو؟ اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتا اسے گود میں بٹھا گیا۔ اس نے حمید کے گلے کے گرد باہیں حمائل کی۔ آج پہلی بار وہ اپنا سا لگ رہا تھا۔ اب بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تو ابھی تمہیں رونے کی وجہ بھی نہیں دی۔ وہ اس کی کمر کو مٹھی میں دبائے دھیرے دھیرے ہاتھ سرکا رہا تھا۔ تم اتنا اچھے سے بات کر رہے ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ تو تمہیں کیا لگا واقعی میں آتے سیدھا؟ وہ ایک آنکھ ونگ کرتا بھلا، تب وہ منہ بناتے پھر سے روتے سر جھکا کے۔ پاگل ہسبینڈ، وحشی نہیں ہوتے، کیئرنگ ہوتے ہیں۔ ہمیں احساس ہے، ہمیں بیوی انسان ملتی ہے۔ اتنا بھی کیا کہ جو اتنا نیگیٹو سوچتی ہو۔ اسے جھٹکے سے سینے میں بھیجتا بولا۔ میں نے تو یہی سنا کہ شوہر بیوی سے ہر طریقے سے حق لیتا ہے، چاہے وہ راضی ہو یا نہ ہو۔ مرد کا اس پر پورا حق ہے۔ ہاں حق تو ہے، لیکن تکلیف پہنچانے کا حق تو نہیں ہے۔ حمید نے بات کاٹی۔ تم ہو بھی تو اتنے اگریسو۔ وہ اپنے گالوں سے آنسو پونچھتے مطمئن انداز میں بولے۔ اگر یہ جانتی ہو تو یہ بھی پتا ہوگا کہ تمہیں دیکھتے تمہیں اپنے پاس پا کر میں کتنا پرسکون ہو جاتا ہوں۔ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکاتے آنکھیں میچ کے بولا۔ شنایا نے گہرا سانس بھرا۔ ریلیکس ہو اب۔ حمید جیسے اب خود پر قابو کھو رہا تھا۔ شروع سے ہی وہ اسے اچھی لگتی تھی، بس ایٹیٹیوڈ دکھاتی تھی، اس لیے حمید بھی آگے سے ویسے ملتا تھا۔ جبکہ نکاح کے وقت تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا، پر نکاح کے بعد شنایا کا سرد رویہ دیکھتا وہ پھر سے اپنے خول میں بند ہو گیا۔ آج رخصتی ہوئی تو سکون آیا تھا، اور وہ یہ سکون زبردستی کیوں لیتا؟ جب پیار کرتا تھا تو پیار سے ہینڈل بھی کر سکتا تھا، اور وہ ہو بھی تو رہی تھی۔ اسے کمفرٹر زون میں لا کر اس کے قریب جانا چاہتا تھا تاکہ آج کی رات کی یادوں کو وہ یاد کرتے ہمیشہ مسکرائے، نہ کہ کرب سے آنکھوں میں آنسو آئے۔ مجھے شرم آ رہی ہے، اتنا بے باکی سے مت دیکھو۔ اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھے۔
جنہیں اپنے ہونٹوں سے لگاتے وہ اس کا سر اب تکیے پر رکھتا کمرے کی لائٹس کو ڈم کر رہا تھا۔ گلاب کی پتیوں کی بھینی بھینی خوشبو ان دونوں کو مزید اکسا رہی تھی۔ اس کے گال پر لب رکھتا وہ اسے دھیرے سے بوسہ دیتا اس کے لبوں کو بہت نرمی سے اپنی گرفت میں لے گیا۔ شنایا کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ دل 120 کی رفتار سے دھڑکا تھا۔ حمین کی گرفت دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ ہاتھوں کی بے باک حرکتیں سہتے شنایا اسی کے سینے میں چھپتی جا رہی تھی۔ رات کی گہری خاموشی میں دونوں کی معنی کے آوازوں اور سرگوشی نے ماحول کو رومانوی سا بنا دیا تھا۔ جب شوہر پیار اور محبت سے بیوی کو اپنائے تو بیوی بھی خوشی سے اپنا آپ سونپ دیتی ہے۔ عورت کو سبق سکھانے کے لیے اس پر ہاتھ اٹھانا، گالم گلوچ کرنا، اذیت دینا کہیں پر بھی جائز نہیں۔ عورت کو پیار محبت سے سینت کے رکھنا چاہیے۔ اسے جیسا کہو گے وہ ویسی بن جائے گی۔ عورت ٹیڑھی ہے، اسے سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ پیار و محبت سے رکھو گے تو آخری سانس تک وفا نبھائے گی۔ فارس سلطان جیسے کمرے میں آیا اسے لگا دلہن کی سیج پر نازنین موجود ہوگی، لیکن خالی بستر دیکھ وہ حیران ہوا۔ فارس کے دماغ کی گھنٹی بجی، کچھ کہیں پھر کوئی گڑبڑ تو نہ کر رہی ہو۔ وہ شیروانی اتار کر ایک طرف رکھتا اسے پورے کمرے میں دیکھنے لگا۔ ڈریسنگ باتھ روم وہ کہیں نہیں تھی۔ فارس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ کمرے کے دروازے کی جانب بڑھا کے اسے بالکنی کا گلاس ڈور کھلا دکھائی دیا۔ وہ فوراً اس طرف گیا تو سامنے وہ گرل پر ہاتھ جمائے کالے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ 2 دن سے مینا برستا ہر چیز کو جل تھل کر چکا تھا۔ آج ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ بارش کا موڈ تو صبح سے بنا ہوا تھا، لیکن بارش ہوئی نہیں تھی۔ یک بستہ ہواؤں نے فارس کو چھوا تو ایک پل کو وہ جھرجھری لیتا رہ گیا۔ جبکہ وہ کب سے وہاں کھڑی تھی، فارس نے اس سے بنا بات کی اس کی کلائی تھام میں اپنی جانب کھینچا۔ وہ اچانک افتاد پر بری طرح بوکھل آئی۔ فارس کے سینے سے لگتی وہ لڑکھڑاتی گرنے لگی کہ پھر سے فارس نے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ اب کون سا سوگ منا رہی ہو یہاں؟ اس کا قیامت خیز حسن دیکھتا ایک پل کو تو سبھی کچھ بھول گیا، لیکن اگلے ہی پل اس کی حرکت یاد آئی تو لب بری طرح بھینچے۔ سوگی تو ہے فارس سلطان، نازنین کی موت کا سوگ، اس محبت کا سوگ جو نازنین کے دل میں فارس سلطان کے لیے تھی۔ یقین مانے بہت تکلیف ہوتی اس موت کی بھی، جیسے کوئی اپنا مر جاتا ہے نا تو یہاں درد ہوتا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی اپنے دل کے مقام کی جانب اشارہ کر گئی۔ ٹھیک ہے، ویسے ہی درد ہو رہا ہے، لیکن آپ نہیں سمجھیں گے کیونکہ آپ لکی ہیں، آپ کو کسی سے کبھی محبت ہوئی ہی نہیں، تو آپ اس درد سے نابلد ہے۔ وہ اپنی نشیلی آنکھیں اسپل پر گاڑے بولتی جا رہی تھی۔ کچھ اور کہنا ہے یا یہیں تک بکواس کرنی تھی؟ فارس کی بات پر اس نے شکوہ کناں انداز میں اسے دیکھا اور سر جھٹک دیا۔ اچانک سے ایک دم ہی بارش کی بچھاڑ نے پل میں دونوں کو بھگویا۔ فارس اسے کلائی سے تھامے اندر لاتا فوراً گلاس ڈور بند کر گیا۔ اپنی قمیض کے بٹن کھولتا وہ ایک ہی جست میں اسے اتار کر پرے صوفے پر پھینک گیا۔ وائٹ سینڈوں میں اس کے بھاری ابھرے مسل اور ورزشی جسامت دیکھتے نازنین کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ فوراً سے رخ دوسری جانب کرتے اپنا بھی لہنگا جھاڑنے لگی۔ کوئی بید نہیں تھا جو اسے یوں خود کو دیکھتا پا کر وہ پھر سے اس پر الزام لگا دیتا جیسے ماں نے لگایا تھا۔ وہ سر جھکتے تائی جان کی باتوں کو یاد کر رہی تھی۔ بھلے نکاح والے دن جو بھی ہنگامہ ہوا، فارس نے ماں کو منایا، لیکن ان کے تانے اور تشنے ابھی بھی نازنین سنتی تھی، اور وہ بھی بڑی خاموشی کے ساتھ۔ وہ اسے برا بھلا کہتی تھی، لیکن ارد گرد اچھے سے دھیان بھی رکھتی تھی کہ کوئی سن نہ لے۔ جاؤ چینج کر لو۔ فارس کا لہجہ دھیما بڑھا۔ نازنین نے اس کی جانب مڑتے حیرت سے مسکرا کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ آپ میری فکر کر رہے ہیں؟ کہیں میں خوشی سے مر ہی نہ جاؤں۔ وہ جس انداز سے بولی، فارس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اپنی یہ فضول باتیں بند کرو اور جا کر چینج کرو، بھیگ گئی ہو۔ وہ پھر سے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے بولا تھا۔ جی سرکار، جو حکم۔ وہ مسکا کر کہتی لہنگا تھوڑا سا اوپر اٹھائے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ فارس گہرا سانس بھرتا رہ گیا۔ تھینکس فارس سلطان۔ کمفرٹر خود پر لیتے وہ دھیرے سے بولی۔ کس لیے؟ وہ جو دوسری جانب لیٹا آنکھیں موندے ہوئے تھا اس کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ نیم روشنی میں اس کھلتا روپ اسے اپنی جانب بری طرح اٹریکٹ کر رہا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ بستر پر جگہ دینے کے لیے، ورنہ کوئی بید نہیں تھا آپ مجھے وہاں کاغذ پر سونے کو کہہ دیتے۔ وہ اپنے بھائی کی طرح بہت صاف کو تھی، جھجک تو بالکل بھی نہیں کرتی تھی۔ بیوی ہو میری، اور میں تم سے غیر انسانی سلوک کیوں کرنے لگا؟ وہ سر کے نیچے ہاتھ رکھتا مسلسل اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ میں زبردستی آپ کی زندگی میں گھس آئی۔ اب وہ بھی اس کی جانب کروٹ لیتے بولی۔
کچھ پل خاموشی کی نظر ہوگی۔ دونوں میں سے کسی نے پلک نہ جھپکی یا نکاح میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے ناز، اس لیے آئندہ ایسا مت کہنا۔ وہ واپس سیدھا لیٹتا اسے بات کلیئر کر گیا۔ لیکن مجبور تو میں نے کیا تھا نا، ورنہ آپ تو مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے۔ میری وجہ سے آپ نے مجبور ہو کر مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لیا، ورنہ آپ کا اختیار ہوتا تو آپ میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کرتے۔ وہ سسکتی ہوئی اٹھ بیٹھے۔ دل تکلیف سے ایک دم دو چار ہوا، اور کتنا برداشت کرتی۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ نازنین کی آدھی رات کو تماشا لگا رہی ہو، سو جاؤ چپ کر کے۔ وہ غصے سے دبا دبا چلایا۔ سوری مسٹر فارس سلطان، سوری۔ وہ دونوں ہاتھ اوپر کھڑے کرتے اپنے آنسو صاف کرتی کروٹ کے بل لیٹ گئی، بالکل خاموش، آنکھیں میچے۔ وہ اب شاید اپنا سانس بھی روک گئی تھی۔ کچھ دیر گزری کہ فارس کو اس کی فکر ہوئی۔ وہ سانس بھی نہیں لے رہی تھی۔ کیوں؟ فارس نے کھینچ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تو وہ واقعی سانس روکے ہوئے تھی۔ فارس نے بنا سوچے سمجھے اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے اور اس کو سانسیں بخشے۔ نازنین جو واقعی اپنی سانس روک گئی، اچانک سے فارس کی سانسوں کو خود میں انڈیلتا محسوس کرتی وہ یکدم گہرا سانس بھرتی اسے دیکھنے لگی۔ نازنین کی بھیگی پلکوں کو کھلتا دیکھ فارس اب غصے سے اس کی سانسیں کھینچنے لگا تھا، جس پہ نازنین پہ بے آب ماہی کی طرح تڑپی تھی، اور بدلے میں فارس کی سانسوں کو کھینچا۔ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کو کھینچ جنونی سے ہوئے تھے، اور یہ جنون کب خماری میں بدلا دونوں ہی احساس نہ کر پائے۔ اور مزید بہکتے فارس نے اس کے لبوں کو ذرا سی آزادی بخشتے اس کی گردن پر جھکتے زور سے دانت گھاڑے تو وہ تڑپ گئی۔ بدلے میں اس نے بھی فارس کی شہرت کو اپنے دانتوں کا نشانہ بنایا۔ فارس نے اس کی جوابی کارروائی پر سختی سے لب بھینچے، اس کو اوپر کرتا، اس کو اپنے قابو کرتے بخلانے پر مجبور کر گیا۔ اپنا سارا وزن اس پر انڈیلتے وہ اسے بے بس کر گیا تھا۔ فارس اس کے کمسن وجود میں بری طرح کھوتا چلا گیا۔ اس کی جسارتیں بڑھتی اس کی گردن سے نیچے تک کا سفر کر رہی تھی۔ نازنین کے سانس گہرے ہوئے تھے۔ محبوب شوہر کی قربت کس کو بری لگتی ہے؟ نازنین بھی اس کے سنگ مدہوش ہوتی جا رہی تھی، جبکہ وہ مدہوشی میں اب جنونی ہو چکا تھا۔ فارس! اس کے جنون سے ڈرتے وہ اسے گھبرا کر پکار اٹھی۔ وہ اپنی کارروائی کو روکے بنا اسے جواب دے رہا تھا۔ پلیز رک جائیں۔ اور نہیں، وہ منمناتی نم لہجے میں بولی۔ اور ریلی؟ وہ تمسخرانہ انداز میں سر اٹھاتے اسے دیکھتے بولا۔ اس موڑ پر آ کر تمہیں لگتا ہے فارس سلطان رک جائے گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ وہ اس کی شرٹ میں انگلیاں الجھالتا اسے ڈرا گیا تھا۔ فارس میں ابھی چھوٹی ہوں، صرف 18 کی، پلیز 20 کا ہونے دیں۔ پھر کیا؟ اس کی بات کاٹتا بنوے اچکاتے بولا۔ پھر وہ سب کر لیں گے۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کیا کر لیں گے؟ اس کی بھیگی بلی جیسی کیفیت دیکھتا فارس محظوظ ہو رہا تھا۔ وہی جو آپ ابھی کچھ کر رہے ہیں۔ وہ پھر منمنائی۔ یہ تو بروز ہوگا۔ بہت شوق تھا میرے ساتھ شادی کا، میں تو ایسا ہی ہوں۔ وہ پھر سے اس کے لبوں کو چوم گیا تو وہ شرم سے دوہری ہوئی۔ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے تو میرے قریب۔ وہ شرماتے لجاتے پلکیں اٹھاتے گراتے بولے۔ یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ اور میں تو کرنا ہی چاہ رہا ہوں، تم ہی نہیں کرنے دے رہی۔ وہ بات کو اور رنگ دے گیا۔ یہ والا پیار نہیں۔ وہ ضد چھوئی تو فارس اسے مزید تنگ نہ کیا۔ میں تو ہر طرح کا پیار کروں گا، منظور ہے تو بتاؤ، ورنہ چپ چاپ سو جاؤ۔ فارس نے اسے اس کی جگہ پر واپس لیٹاتے خود بھی اس کے ساتھ لیٹتے لائٹس بند کرتے لیمپ روشن کیا۔ آج سچ میں مجھے پیار نہیں کریں گے؟ اس نے روندے لہجے میں پوچھا۔ کچھ دیر پہلے اس کا محبت بھرا لمس اور باتیں نازنین کے دل کو اتنا لبھا رہی تھی، اور اب ایک دم اس کا دور جانا چبھ رہا تھا۔ تمہیں اعتراض ہے؟ ایسے نہیں ویسے کرو۔ اب میرے لیے پیار کا ایک ہی مطلب ہے، نزدیکیاں۔ اب نزدیکیاں جتنی ہوں گی دل میں چاہت اور محبت اتنی بڑھتی جائے گی۔ اچھا سنیں، آپ کیا کریں گے؟ وہ ذرا سا اوپر ہوتے اپنی تسلی کرنا چاہ رہی تھی۔ فارس نے اسے بہت گہری نظروں سے دیکھا تھا، جو کونیوں کے بل اس کے بعد جھکی اپنی گہری رنائیوں کو عیاں کر رہی تھی۔ تمہارے جسم سے، تمہاری روح میں سرایت کرنا چاہتا ہوں۔ تم چھوٹی ہو لیکن اتنی چھوٹی بھی نہیں کہ میری شدتوں کو سہن نہ کر سکو۔ اب بولو، تیار ہو؟ وہ اس کے پاس ہوتا آئی برو ریز کرتے پوچھ رہا تھا۔ پھر آپ مجھ سے ناراض تو نہیں رہیں گے نا؟ راضی ہو جائیں گے نا؟ مجھے یہ تو بار بار نہیں جتائیں گے میں بے لگام لڑکی ہوں؟ وہ معصوم بھرے لہجے میں بولتی فارس کے دل کو دکھا سی گئی۔ فارس نے آگے بڑھتے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بڑھتے بہت شدت سے اس کے لبوں کو گرفت میں لیا۔ کبھی ایسی بات نہیں کروں گا۔ مجھے غصہ تھا اس دن، جو بھی کہا غصے میں کہا، جبکہ میرا دل تمہارے لیے بالکل صاف ہے ناز۔ اسے اپنے سینے سے لگاتا دل کی گہرائیوں سے بول رہا تھا۔
نازنین کے دل کو گونا سکون ملا۔ تھینک یو۔ نازنین نے اس کے بیڈ پر اپنے لب رکھے جس پر فارس کا دل اس کے اختیار سے باہر ہوا، اور پھر وہ تھا اس کا جنون تھا اور نازنین کی سسکیاں۔ وہ جانتا تھا 10 سال کا فرق تھا دونوں کے بیچ۔ وہ شوخ و چنچل جذباتی تھی تو فارس کو ہی صبر و تحمل اور پیار سے اسے ہینڈل کرنا تھا، اور جتنا وہ پیار کی زبان سمجھتی تھی واقعی زبانیں اسے کم ہی سمجھ آتی تھی۔ ولیمہ کی تقریب میں وہ دونوں دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی آسمان سے اتری پریاں لگ رہی تھی۔ دونوں کو شادی کا خوب روپ چڑھا تھا۔ بھینی بھینی مسکان کے ساتھ اور شرمائل ہو جائی سی وہ دونوں شوہر کی محبت پا چکی تھی۔ اچانک شادی ہال کے اندر داخل ہوتی عنایا کی نگاہ شنایا پر پڑی۔ اسے یقین نہ آیا بازی اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے اس کے خلاف ہوتی الٹ جائے گی۔ وہ آؤٹ آف کنٹری تھی اور آج ہی لوٹی تھی، اور آج اس پر شنایا اور حبین کی شادی کی خبر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ سیدھا اسٹیج پر آئی۔ اسے دیکھتے شنایا کے ماتھے پر بل پڑے۔ بہت تیز نکلی تم تو، میری غیر حاضری کا خوب فائدہ اٹھایا تم نے اور میرے حمین کو مجھ سے چھین لیا، عنایا نفرت سے بولی۔ 1 منٹ، بھائی نے خود آپ کو بھیجا تھا، شنایا کی بجائے نازنین کی طرف سے جواب آتے دیکھ عنایا کے لب بھنجے۔ خبردار میرے بھائی اور بھابھی کے بیچ جانے کی اتنی سی بھی کوشش کی۔ انگوٹھے اور انگلی کو ملا کر بولتی وہ ببر شیرنی لگ رہی تھی۔ تو تم میرا وہ روپ دیکھو گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ چلو پھوٹو یہاں سے، انفٹ لگ رہی ہو یہاں۔ چٹکی بجاتے اسے وہاں سے نکلنے کا کہا۔ عنایا اس کی اتنی تیزی اور اپنی بے عزتی دیکھ حیران رہ گئی، جبکہ شنایا کی ہنسی چھوڑ گئی۔ عنایا اٹھتے پاؤں پٹکتے جا چکی تھی، جبکہ ان دونوں دلہنوں کی کھلکھلاہٹیں سبھی نے سنی تھی، اور دونوں دلہے اپنی اپنی دلہنوں کو اتنا خوش دیکھ ایک دوسرے کو گہری نگاہ سے دیکھتے، معنی خیزی سے آنکھ ونک کرتے خود بھی ان کی جانب پیش قدمی کر گئے۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ ہمارے چینل پر ایسے ہی ناول ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں ویڈیو کو، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔